اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آج ہمارا آخری دن ہے۔ بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، وقت بھی کافی بیت چکا ہے۔ ایک اہم ترین سبق دہراتا چلوں، آپ سب اللہ کے گھر میں ہیں، اور یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا گھر ہے۔ مجھے اللہ کی رحمتوں پہ یقین ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بلا لیا اور اپنے گھر آنے والوں کو خالی واپس نہیں بھیجتا ہے، بلکہ ایک عرصے کے بعد ایک اداس ماں کے پاس جب اس کا بیٹا ملنے آتا ہے، یا پردیس سے ایک باپ کو اس کا بیٹا ملاقات کے لیے آتا ہے، یا ایک بہن جو اپنے بھائی سے اداس ہو، جب اس کا بھائی ایک فارن کنٹری سے اپنی بہن کی ملاقات کے لیے آتا ہے، جتنی ان سب کو پردیس سے آنے والے بیٹے اور بھائی سے مل کے خوشی ہوتی ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ جب اس کے بندے اس کے گھر میں آتے ہیں تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ بہت مہربان ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل الغائب بطلعتہ، جیسے گھر والے اس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں جو ان سے غائب ہوتا ہے ایک مدت سے، اللہ اپنے بندے کے آنے پہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ سب سے اہم بنیادی ترین جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، خوشیوں کے حصول میں جس کا ایک بنیادی کردار ہے، وہ صفت تحمل اور صفت برداشت ہے۔ جس شخص میں جس قدر برداشت زیادہ ہوگی، اسی قدر غموں کے سامنے پہاڑ بھی بنے گا، اور اسی قدر اسے حوصلے بھی ملیں گے، انعامات بھی ملیں گے، ثواب بھی ملیں گے۔ کائنات میں اللہ سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو خود اللہ برداشت کرتا ہے۔ لا احد اصبر على اذى من الله يسمع يشرك به ويدعى له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر اللہ اپنے بندوں کی باتوں پہ صبر کرتا ہے، کائنات میں کوئی صبر نہیں کرتا ہے۔ وہ تو اتنا صبر کرتا ہے کہ زمین اس کی ہوتی ہے، آسمان اس کا ہوتا ہے، کائنات اس کی ہوتی ہے،
وجود اس نے دیا ہوتا ہے، زبان اس نے دی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی عنایت ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن اس کا عطیہ ہوتا ہے، پورا وجود اس کا مرہون منت ہوتا ہے، اسی کی زمین پہ اسی کی دی ہوئی زبان سے اور اسی کے دیے ہوئے وجود کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے، اور وہ رب اس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اس کی زمین پہ کہا جاتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں حضرت قاری صاحب کو ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں، انتظامیہ کے ایک دو ساتھیوں کو بھی، باہر جو ہمارے نوجوان بیٹے ہیں ان کو پیار سے اندر بھیج دیں اور تاکہ باہر خاموشی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کہا جاتا ہے وہ تین میں تیسرا ہے، کبھی کہا جاتا ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، کبھی کہا جاتا ہے عزیر اس کا بیٹا ہے، کبھی اس کی زمین کے اوپر پتھر کے مجسموں کو پوجا جاتا ہے، کبھی اس کی زمین کے اوپر کبھی کسی بزرگ کو پوجا جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دیکھتا بھی ہے اور اس کے باوجود دنیا کے ایتھیسٹ، ملحد اور ہر قسم کے انسان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة۔ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا وہ تین میں تیسرا ہے۔ قرآن کا ایک مقام تو ایسا ہے کہ پڑھ کے بڑا ہی حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کے شرک کو بیان کیا، اہل کتاب کے شرک کو بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا اگر یہ بھی معافی مانگ لیں تو میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس نے برداشت کیا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے تو وہ کچھ برداشت کیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ عرب رائٹر ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، السیرہ النبویہ۔ دارالسلام کے ادارے نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ بھی کروایا ہے 2 جلدوں میں، سیرت نبوی کے نام سے۔ اس میں یہ عصر حاضر کا عظیم مورخ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جو اذیتیں دی گئیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، جو آپ کے اوپر الزامات و اتہامات لگائے گئے، بہتان تراشیاں کی گئیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جس طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ طریقے بھی 1 درجن سے زیادہ ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ جسمانی طور پہ تکلیف دیتے ہیں، ایک طریقہ ہے آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ آپ کو الزام لگا دیتے ہیں، ایک طریقہ ہے نفسیاتی ٹارچر کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے آپ رشتہ داروں پہ تشدد کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے آپ دوستوں پہ تشدد کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ آپ گھر کو بھی معاف نہیں کرتے اور گھر تک حملہ کر دیتے ہیں اور فیملی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ آپ جان سے مارنے کی اور ویسے ہی دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ میدان جنگ سجا دیتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ اوباش اور گنڈوں کے پورے گروپوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف آزمایا نہیں گیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے ان کی باتیں سن سن کے. لا يحزنك قولهم، آپ غم نہ کریں ان کی باتوں کے اوپر. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. یہ تو بیگانے تھے، کبھی کبھی آپ کو انہوں نے بھی تکلیفیں دی. جو اپنے تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اس عظیم ہستی کے مقام کا اندازہ نہیں تھا. ایک اعرابی آیا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک کی رکھی ہوئی ہے، اور وہ آتا ہے ادب آداب سے واقف نہیں، کہیں صحرا بیاباں جنگل سے اٹھ کے آیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی چادر کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے زور سے کھینچا ہے، اتنی شدت سے کھینچا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر نشان پڑ گیا ہے. اور کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی اعطاک، یہ جو تمہارے پاس مال ہے تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو مجھے بھی اس میں سے حصہ دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہستی کتنی عظیم ہے. آیا کون ہے، انداز کیسا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے اس کا مقام کیسا ہے. میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیسے لال پیلے ہوتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں اس کی طرف دیکھا، قربان جائیں، اور دیکھا بھی تو مسکرا کے دیکھا، اور کہا اس کو ساتھ لے جاؤ، جو مانگتا ہے اس کو دے دو. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایک آتا ہے آپ بڑی محفل میں اور آ کے کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو کوئی نعوذ باللہ دماغی مسئلہ ہے، تو میں بڑا پرانا حکیم ہوں، آپ ذرا میرے پاس تو ہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں، بیٹوں کے لیے انکل کا مقام رکھتا ہوں، بڑوں کے لیے بچوں کا مقام رکھتا ہوں. ان چند محبت کرنے والے لوگوں میں اگر ایک شخص آئے اور آپ سب کی موجودگی میں مجھے آ کے کہے سنا ہے کہ آپ کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو میں آپ کا علاج کر دوں، تو میرا کیا بنے گا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، ذماد ازدی آیا ہے، وقت کا نامی گرامی مانا ہوا حکیم ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے اور کہتے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں دم بھی کرتا ہوں، حکیم بھی ہوں، علاج بھی کرتا ہوں. اے اللہ کے پیارے نبی، ہم آپ پہ قربان جائیں، آپ نے کیسی کیسی باتیں سہی ہیں. کچھ نہیں کہا، خاموش. کہا تو یہ کہا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله۔ تعریفیں اللہ کی ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافیاں مانگتے ہیں، اسی پہ سہارا، اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کی وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ زمان استی کہتا ہے ایسی گفتگو تو میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں پوری زندگی کے لیے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ ہماری پریشانیوں کی اور خوشیوں سے محروم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی ہوئی ہے، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میرے بارے میں یہ بات کرے تو کیوں کرے، میں تو بڑا چودھری ہوں، میرے بارے میں کوئی بات کرے تو کیوں کرے، میں تو بڑا ذہین ہوں، میرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو کیوں اٹھائے، میں تو بڑا ایماندار ہوں، میرے بارے میں کوئی غلط خبر چھاپے تو کیوں چھاپے، میں تو بڑی معزز ہستی ہوں، میرے اوپر کوئی دو چار باتیں کرے تو آخر اسے جرت کیسے ہوتی ہے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، باتیں تو ہونی ہی ہونی ہے، اور آپ اس میں پریشان ہو گئے۔ حاسد نے تو باتیں کرنی ہی کرنی ہیں، حاسد کو تو تکلیف ہے، آپ کو عزت کیوں مل رہی ہے، وہ تب تک باتوں سے باز نہیں آئے گا جب تک آپ کو عزت ملتے رہے گی۔ کسی کو حسد ہے کہ آپ میں فصاحت و بلاغت کیوں ہے، وہ تب تک چپ نہیں بیٹھے گا جب تک آپ خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ کسی کو اس بات سے چڑ ہے کہ آپ کو دولت کیوں مل رہی ہے، جب تک آپ کنگال نہیں ہو جائیں گے وہ خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو اس بات پہ حسد ہے کہ آپ کو شہرت کیوں مل رہی ہے، جب تک آپ گمنام نہیں ہو جائیں گے اس سے تو سکون نہیں ملے گا۔ کسی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آپ کا اچھا مقام کیوں بن گیا ہے، جب تک اسے نقصان نہیں ہوگا اسے تو سکون نہیں ملے گا۔ تو ان کی باتوں کی خاطر آپ اپنا سکون کیوں برباد کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ اپنے آپ کو نبیوں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، جن کو پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اللہ تک کو فقیر کہہ دیا گیا۔ آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، صلاحیت ہے، عزت ہے، مقام ہے، ڈگری ہے، بیٹوں کا مقام ہے، بہنوں کا مقام ہے، معاشرے میں مقام ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آنے والا کر رہے ہیں، تو لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنی زندگی میں پریشانیاں چمٹا لیں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نہیں، یہ ذہن پہ سوار کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کا رویہ اس مسافر کی طرح ہونا چاہیے جو فراٹے بھرتے ہوئے سائیکل پہ یا پیدل یا موٹر سائیکل پہ اپنی منزل پہ رواں دواں ہے، اور راستے کے اندر کوئی ادھر سے بھونکتا ہے، کوئی ادھر سے بھونکتا ہے، تو وہ ان سے الجھتا تو نہیں ہے، وہ تو اپنی منزل پہ سفر جاری رکھتا ہے۔ آپ کا رویہ اس استاد کی طرح، اس معلم کی طرح، اس فیلسوف اور فلسفی کی طرح ہونا چاہیے جو سمجھدار اور ذہین ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو
اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جب وہ گزرتا ہے تو بچے باتیں کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے۔ تو وہ سمجھدار انسان بچوں سے الجھتا تو نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ بچے ہیں، ان کی عقل ہی اتنی ہے، انہوں نے تو باتیں کرنی کرنی۔ اپنی اپروچ، اپنا ذہن، اپنا ویژن اور اپنی سوچ اس حوالے سے کلیئر رکھیں کہ یہ دنیا ہے اور یہاں باتوں سے کوئی نہیں بچا ہے، ٹینشن لینے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، پریشان ہونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حلیم، بردبار۔ اور ویسے بھی وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہمارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہے نا وہ ایک صحابی رسول تھے تو رمی کر رہے تھے، رش ہوتا ہے، رش کے اندر کسی کے اوپر پاؤں آ گیا ہوگا تو اس دوسرے نے کہا تو بہت برا آدمی ہے۔ اے اللہ، اس صحابی کی شان بھی کیا تھی، اس نے کہا ما عرفنی الا انت، سارے مجھے نیک سمجھتے ہیں، سچی بات تو کر رہا ہے، واقعتاً میں گنہگار ہوں، واقعتاً میں گنہگار ہوں، تو نے مجھے پہچانا ہے، لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا وہ جو فلاں بندہ ہے نا، اس نے آپ کے بارے میں بڑی باتیں کی، بڑی آپ کی باتیں کی، غیبت ہی کرتا رہا۔ کیا عظیم لوگ تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ گھر کے ایک ٹوکرا لے کے آئے، اس کے اندر تازہ کھجوریں بھری، تازہ کھجوریں ٹوکرے کے اندر بھر کے اس کو کہا جاؤ، جس نے میرے بارے میں باتیں کی تھی نا، اس نے تو اپنی زندگی کی میری غیبت کر کے قیمتی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس کی نیکیاں قیامت کے دن مجھے کام آئے گی، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میری طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا اس کو تحفہ دے۔ آپ کے ضلع اگاڑا کی عظیم شخصیت، لکھوی خاندان کے ولی اللہ حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کو کسی نے کہا کیسے درویش صفت انسان، کسی نے کہا لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے ایم این اے بنا دیا، پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، تو جب وہاں عورتیں دیکھیں تو اگلے ہی دن کہتے وہاں تو بڑی بیویاں ہیں، میں دوبارہ نہیں جاؤں۔ عظیم انسان، ولی اللہ انسان، ان کو بھی لوگوں نے معاف نہ کیا، باتیں کی تو کہنے لگے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ان کو کہنا کہ محی الدین نہیں لیتا، کہتے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کہتے مجھے دیتے ہیں نا تو میں نہیں لیتا، وہ دیتے رہے میں نہیں لیتا۔ تو آپ خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے تو ایسی باتیں کی اور آج تک کر رہے ہیں کہ کچھ ظالموں نے تو جناب ابو بکر اور جناب صدیق اور جناب عمر فاروق جیسی ہستیوں کو معاف نہیں کیا، جناب عثمان جیسی ہستی کو معاف نہیں کیا۔ وہ عثمان غنی جو ساری زندگی اللہ کی راہ میں اپنا مال لوٹاتا رہا، کبھی 300 گھوڑے دیے، کبھی 300 اونٹ دیے، کبھی خچر بھر کے دیے، اور اللہ کے پیغمبر نے یوں جھولیاں پھیلا کے کہا عثمان تو نے اللہ کی راہ میں وہ کچھ دیا ہے، آج کے بعد تو عمل نہ بھی کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا نعوذ باللہ وہ کرپشن کرتے تھے، اور وہ بھی 80 سال کی عمر میں آ کے، 85 سال کی عمر میں آ کے، جو ساری زندگی جوانی اور حرص کی عمر ہوتی ہے
اس میں تو اللہ کی راہ میں لوٹاتا رہا، اور 85 سال کی عمر میں آ کے نعوذ باللہ وہ کرپٹ ہو گیا، اور اس کو تحقیق کا نام دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ تو آج کے حوالے سے پہلا پیغام اور پہلا نسخہ خوش رہنے کے لیے، پریشانیوں کے ازالے کے لیے یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ لوگوں نے باتیں کرنی ہی کرنی ہے، اور آپ اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ پوری دنیا بھی باتیں کرتی رہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی ہستی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک دو نہیں، پوری دنیا بھی باتوں پہ لگ جائے، اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کا دفاع اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ہی نیکیاں برباد کریں گے، اپنی ہی گھٹیا پن کا اظہار کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں، اگر آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، اگر آپ اپنی سوسائٹی، معاشرے، اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا خود دفاع کرتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ کا دفاع ضرور ہوگا۔ دوسری بات، اگر آپ خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہیں، انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے اپنی پروفیشنل لائف میں، جتنا بھی کامیاب ہو جائے اپنے بزنس میں، جتنا بھی کامیاب ہو جائے اپنی جاب اور ملازمت میں، جتنا بھی کامیاب ہو جائے زمینوں اور جائیدادوں اور بینک بیلنس میں، اس وقت تک انسان زندگی خوشی سے نہیں جی سکتا ہے جب تک اس کے تعلقات اپنے گھر میں اور رشتہ داروں سے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، نامکمل رہ جاتی ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ بچپن میں ایک بیڈ کے اوپر دو بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھیلنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنے والے، وہ بہنیں ایک ساتھ رہنے والی، ان کے ساتھ ہی تعلقات کشیدہ ہو جائیں، اور وہ لائف پارٹنر، رفیقہ حیات، جس کو جتن کر کے نکاح اور شادی کے موقع پہ آپ اپنے گھر میں بسانے کے لیے لائے، اسی کے ساتھ ہی انسان کی نہ بنے تو جو مرضی ہو جائے اس کی زندگی میں حقیقی خوشیاں نہیں آئیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ دنیا کے سب گناہوں کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے، ظلم کرنا، رشتوں کو توڑنا، یہ دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ جلدی ہی دنیا میں دے دیتا ہے، اور سب سے پہلی اس کی سزا یہی ٹینشن ہوتی ہے، ہر وقت کی پریشانی ہوتی ہے، پریشر اور دباؤ ہوتا ہے، انگزائٹی کی لیول تک انسان پہنچ جاتا ہے، اضطراب اور پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رشتے شروع سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ نوک جھونک رہی ہے اور رہے گی۔
جناب آدم کے بیٹے، ابھی تو انسانیت نے ایک قدم ہی سفر کیا تھا تو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر ڈالا تھا۔ جناب یعقوب کے بیٹے، پیغمبر کے گھر میں پرورش پانے والے، اور سارے مل کے جناب یوسف کے خلاف کیسی سازشیں کرتے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تایا ابو لہب آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے یہ بھی نہ سوچیں کہ شاید میں کوئی ایسا بن سکتا ہوں کہ پوری برادری ہی میرا کلمہ پڑھ لے گی اور میرے ساتھ محبت کرے گی۔ نہیں، کچھ نہ کچھ کمی، کوتاہی، کمزوری، کبھی آپ کی طرف سے، کبھی ان کی طرف سے، کہیں مفادات کا کلیش، کہیں سوچ کا اختلاف، کہیں جائیداد کی تقسیم، کہیں کاروبار کے معاملات، کہیں گھر کی خواتین کے مسائل، یہ ہوں گے کسی نہ کسی سطح پہ، کم یا زیادہ، وقفے کے ساتھ کبھی دب جائیں گے، کبھی ہوں گے۔ تو ان کا حل بہت کچھ ہے، لیکن بنیادی حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں، آپ اپنے سینے کو صاف رکھیں، آپ اپنے رویے کو شریعت کے مطابق رکھیں اور اپنی طرف سے کمی نہ آنے دیں۔ اگر آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں، آپ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، نیت کو خالص رکھتے ہیں، رویہ بھی ٹھیک رکھتے ہیں، ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ایک گارنٹی سنا کے جاتا ہوں، اپنے اس بھائی اور اس مہمان اور ساتھی عبید الرحمن کا پیغام یاد رکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کے کہتا ہے، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعوننی، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں، واعطیہم، میں ہر وقت ان کو دیتا ہوں، انہوں نے کبھی مجھے کوئی مفاد نہیں دیا، واحلم عنہم، میں ان کی ہر چیز برداشت کرتا ہوں، ویجہلون علیہ، وہ ہمیشہ میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ تین شکایتیں کرتا ہے، آپ کو بھی یہ تین ہی ہے نا، چوتھی کوئی نہیں ہوگی، تین ہی شکوے تھے اس کے بھی۔ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ کبھی مفاد نہیں دیتے، میں جڑتا ہوں، وہ دور بھاگتے ہیں، میں ان کی برداشت کرتا ہوں، وہ میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّكَ اِذًا تُصِفَّهُمُ الْمَلَّ، اگر تو واقعتاً ایسے کرتا ہے تو دو باتیں میں اللہ کا نبی تجھ سے کہتا ہوں کہ پھر تیرا نقصان نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہیں، سوا ڈال رہے ہیں، اور تو ان کے منہ کے اندر ڈالے جا رہا ہے، وہ اس کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری گارنٹی میں دیتا ہوں، وَلَن يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تو اس پہ قائم رہے گا، حوصلہ نہیں آتا، جب تک تو اس پہ قائم رہے گا۔ اللہ کی مدد، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ہی رہے گی۔ اس سے بڑی کسی ہستی کی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں کہ میں کب تک انسلٹ برداشت کروں۔ وہ دیکھنے میں انسلٹ ہے، اللہ جانتا ہے کہ جب تک آپ معاف کرنے پر کے رویے پہ قائم رہیں گے، عزتیں بڑھانا اللہ کا کام ہے۔ ہم اس وجہ سے گھبرا جاتے ہیں نا، میرے مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دیں گے، انشاءاللہ آپ نے ایک مرلے کی قربانی دی ہے، عبید الرحمن آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے، وہ وقت آئے گا کہ اس کی جگہ پہ اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو 10 مرلے دے دے گا۔
دے گا، یقین رکھیں اس پہ۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے گارنٹی دے سکتا ہوں اور لکھ کے دے سکتا ہوں کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ وہ تو وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے، بولتے ہی نہیں ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رشتہ دار ہے، اور وہ اتنے بڑے کام اور پروپیگنڈے کے اندر ملوث ہو گیا ہے، سادہ لوگ شکار ہو گئے اپنی سادگی کے اندر منافقین کے پروپیگنڈے کا، کہ جناب صدیق کی بیٹی ہے، امام کائنات کی اہلیہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، صدیقہ کائنات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وقت کے منافق نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ فلاں فلاں اس نے غلطی کی ہے، ایک سادہ لو صحابی کا اس نے صفوان ابن معطل کا نام لے دیا ہے۔ پریشان ہے اللہ کے پیارے نبی، وہ صدیق جو پہاڑوں جیسی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، بیٹی کے اوپر بات کو برداشت نہیں کر سکے، آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے ہیں، اور غصے میں کہتے ہیں آج کے بعد مثلا تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، جن پہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے وہ یہ قسمیں تو نہ اٹھائیں کہ اپنے غریب مسکین رشتہ داروں مہاجروں کو کچھ دیں نہیں، بلکہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیسے الفاظ ہیں یہ؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حجرہ شامکی والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ راجوال پٹیاں والوں، دائیں بائیں سے تشریف لانے والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق رو رہے، کہتے اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیری معافیاں نہیں چاہتے ہیں۔ آج کے بعد صدیق جو خرچہ بھیجتا تھا اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کر کے دیکھیں آپ کو خوشی کیسے ملتی ہے، سکون کیسے ملتا ہے۔ بالکل آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ آپ نے ایک بھاری بوجھ اٹھایا ہوا تھا، گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، غصے کا بوجھ، نفرتوں کا بوجھ، مقدموں کا بوجھ، کیسز کا بوجھ، لڑائیوں کا بوجھ، قتل و غارت کا بوجھ، اسلحے کا بوجھ، پتہ نہیں کیا کیا بوجھ تھے جو آپ نے اٹھائے ہوئے تھے۔ جس دن آپ سینے کو صاف کر کے صرف اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے، آپ کو ایسی خوشی ملے گی کہ دنیا کی کوئی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور آپ کا بوجھ ایسے اترے گا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کریں۔ کر کے دیکھیں نا، یہ کرنے کا کام ہے، اس کا پریکٹس کے ساتھ تعلق ہے۔ عظیم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صبر والوں کو توفیق ملتی ہے، اور ان کو جن کی قسمتیں اونچی ہوتی ہیں، جن کے نصیب اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جن کی قسمتیں کھوٹی ہوتی ہیں، جو صبر کے کمزور ہوتے ہیں اور جو غصے کے مارے ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز، یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ ان کے حصے میں لڑائیاں آتی ہیں، مقدمے آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، خون خرابہ آتا ہے، فساد آتا ہے، ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور مجھے آج تک نہیں بھولتا ہے۔ بیٹی نے ہلکی سی جا کے شکایت کی ہے کہ ابا جی، وہ میرا میاں، آپ کا داماد میرے ساتھ کی زیادتی کرتا ہے۔ غصے میں گھر سے پسٹل پکڑا ہے، داماد کو گلے سے کھینچا ہے، روڈ کے اوپر گھسیٹا ہے، شوٹ کیا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ خود بیچارہ جیل میں ہے، بیٹی بیوہ ہے، اور داماد قبروں میں ہے۔ نواسے رول رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کھانا پہنچانے والا بھی شاید کوئی نہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا رزلٹ ملا؟ اس لیے جو معاف کرنے میں خیر ہے اور برکت ہے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ایک ایک مرلے کی خاطر بس انا، تکبر، ایگو، اپنی ٹھوک اور اس طرح کے معاملات اس قدر گرے کہ مجال ہے میں ایک مرلہ اس کو چھوڑوں، اور ایک مرلہ بچانے کے لیے ایک ایک ایکڑ وکیلوں کو، ججوں کو عدالتوں میں دھکے کھا کھا کے کھلا دیا، ضائع کر دیا۔ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو جائے، جتنا انسان خوش رہتا ہے اتنی عمر زیادہ بڑھتی ہے، جتنا وہ معاف کرتا ہے عمر بڑھنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہو، اگر یہ معاف کرے گا تو اس کی عمر اتنے سال ہوگی، معاف نہیں کرے گا تو اتنے سال ہوگی، کہیں قتل ہو جائے گا، مر جائے گا۔ عمر بڑھنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عمر تو اس کی 70 سال ہی ہو، لیکن عدالتوں کے دھکے کھانے کی بجائے وہ برکت والی ہو جائے، خیر والی ہو جائے، نیکی میں گزرے، اچھے کاموں میں گزرے، اور جس کی مقدموں میں گزر گئی تو 10 سال تو کٹ گئے نا ادھر۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ کے پیارے نبی اسلام نے کہا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتوں کو جوڑے۔ اور میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ایک بات کر کے ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ کچھ ذرا آپ کا وقت چاہیے، آج ہمارا آخری دن ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ دروازہ بھی کھول دیں۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا حفظ ہو رہا ہے تو ساتھیوں کو ذرا ایزی ہو جائے گی، یا ادھر کوئی ونڈو ہے تو کھول دیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ انتظامیہ والے ساتھی دیکھ لیں۔ ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کا ایک ہی حل ہے خوش رہنے کے لیے۔ آپ یہ فرض نہ کریں بلکہ یقین کریں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیوی دی ہے وہ نہ ربڑ کی گڑیا ہے اور نہ وہ کوئی مشین ہے کہ جیسے آپ کہیں گے 100% ویسے ہی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ساتھی تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس آئے، نوجوان تھا نا، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوں، کہ لگ جی مجھے رشتہ چاہیے۔ کیسا رشتہ چاہیے؟ اس نے لمبی ساری فہرست لکھی ہوئی، شکل ایسی ہو، تعلیم اتنی ہو، کام ایسے کرتی ہو، خاندان ایسا ہو، برادری ایسا ہو، برادری ایسی ہو، رہائش ایسی ہو، طور اتوار ایسے ہوں، نقش و نگار ایسے ہوں، رنگ ایسے ہو۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کو پاس بٹھایا، کہتا ہو پتر، تو نے 100 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی میں ہونی چاہیے، تیرے اندر 100 نہیں، اگر اس میں سے 50 بھی ہیں تو میں تمہیں ایسی بیوی لا دیتا ہوں۔
اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ پوری طرح جیسے آپ کی اہلیہ کہتی ویسے ڈھل جائے، وہ جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، 25-30 سال ایک خاص ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے، ایک رات کے اندر ایک دن کے اندر آتے ہی وہ سب کچھ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی خوشیوں کا ایک ہی نسخہ بتایا، لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی مومن مرد جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اپنی ایمان والی بیوی سے جو میرے اوپر ایمان رکھتی ہے، دونوں کا رشتہ اللہ کے نبی سے جڑ گیا نا۔ اور آپ سمجھا رہے ہیں، آپ ایک لحاظ سے امت کے روحانی باپ ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے خواہ مخواہ نفرت نہ کرے، ان رضی من کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اسے اپنی بیوی کی ایک عادت پسند نہیں ہوگی تو ایسی عادت بھی اس میں ضرور ہوگی جو اس کو پسند ہوگی۔ تو ورنہ ساری توجہ چھوڑ چھاڑ کے وہ پاک دامن ہے، اچھے خاندان سے ہے، تعلیم اس کی ٹھیک ہے، اللہ نے ہیرے موتی جیسے آپ کو اس کے پیٹ اور بطن سے بیٹے دیے ہیں، اور صرف اس چیز کے اوپر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سالن میں نمک اور مرچ آج تیز ہو گیا، بس اتنی چھوٹی سی سوچ، اتنی گھٹیا سی سوچ، ایسا تنوین، تو پھر تو آپ ایسے ہی رہیں گے، آپ کو دنیا میں خوش کرنے والی پھر کوئی نہیں مل سکتی۔ اور یہی بات میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہی بات میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہو کی ایک ایک چیز میں نقص نکالنا، ایک ایک کمزوری کے اندر نقص نکالنا، اور ہمیشہ کمزوریوں کے اوپر ہی نگاہ رکھنا، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں اور انہوں نے بھی کسی کی جا کے بہو بننا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ بیٹی روتے ہوئے آئی تھی، پریشان تھی، انکل بیٹی کیا بات ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں، ساس ہے تو نقص نکالتی ہے، سسر ہیں تو وہ بھی باتیں بناتے ہیں، نندے ہیں تو وہ بھی طرح طرح کی باتیں ہی بناتی رہتی ہیں، میرا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا، اس بہن کو سمجھایا کہ ایسے نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، باز نہ آئی۔ پھر میں نے اپنے ان کانوں سے سنا اور آنکھوں سے ایسے ان کو اجڑتے ہوئے دیکھا، اور یوں اسی ساس کی سسکیاں میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کی، کانوں سے ان چیز سنی بھی، ٹپ ٹپ آنسو بھی بہتے رہے، اور وہ میرے سامنے رو کے بتاتی رہی آپ صحیح سمجھاتے تھے، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، اور رات میں نے رخصت کیا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد داماد نے کال کر کے کہہ دیا ہے نہ تیری بیٹی کی شکل پسند ہے نہ جہیز پسند ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ کمزوریوں پہ نہیں خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، کس کے اندر اللہ نے کیا خوبی رکھی ہے، ان خوبیوں کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے تھوڑا حوصلے ہمت کے ساتھ بیٹھنا ہے، بہت اہم بات ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ چھوٹے سے غم میں ہوں اور اس غم میں آپ کو بڑی پریشانی آ جائے تو اس بڑی پریشانی کے اندر چھوٹے چھوٹے غم بھول جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ سر میں درد ہے، انگلی میں تکلیف ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ماں جی کی وفات کی خبر آ جائے تو سارے چھوٹے چھوٹے غم کیسے بھول جاتے ہیں، اور وہی غم ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے۔
ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے غموں کا علاج اور اطمینان کے ساتھ جینے کا ایک حل یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا غم لگائیں، بڑا غم لگائیں، بڑا غم لگائیں۔ بڑا غم موت کا غم ہوتا ہے، بڑا غم قبر کا غم ہوتا ہے، بڑا غم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کے حساب دینے کا غم ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس غم میں جیتا ہے اسے ساری دنیا عارضی لگتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، کیا ہوا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وہ خوشی پہ اتراتا نہیں اور غم پہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا مجھے ایک جملہ لکھ دو، میں خوشی میں ہوں تو مجھے غم لگ جائے، اور وہی جملہ میں دیکھوں اور میں غم میں ہوں تو مجھے خوشی ہونے لگے، ایک جملہ لکھ دو۔ تو اس کے وزیر نے لکھا تھا حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ خوشی میں پھر اتراتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بدل جائے گا، کرسی ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گی۔ غم آتا تھا تو پھر یاد آ جاتا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، غم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو سوچو تو صحیح، آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ نے مجھے یوں پاس بٹھایا، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ رکھا، بڑا پیار کرتے تھے، سینے سے لگایا، مجھے چوما اور رونے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ابا جی؟ کہتے اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا لائٹ آن کر دیتے ہیں۔ کہتے نہیں بھولے محسن تجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ پھر رونے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اندھیرا بہت ہے۔ رونے لگ گئے۔ کہتے تیرے باپ سے تو اس اندھیرے میں نہیں دیا جاتا، قبر کے اندھیروں میں تیرے باپ یوسف کا کیا بنے گا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ امت کا غم لگائیں، امت کا غم۔ واقعی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی امت کا غم لگائیں۔ محلے کے محلے بے نماز ہیں، وہ غم لگائیں کہ یہ نمازی کب بنیں گے۔ مسلمان دین سے دور ہیں، یہ غم لگائیں دین کی طرف کب آئیں گے۔ فلسطین میں 11,000 بچے بیٹے بیٹیاں ذبح کیے جا چکے ہیں، غم لگائیں اس امت کو اللہ کب کھڑا کرے گا۔ ایک ایک گھر سے 7 لاشیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ان کو کیسے حوصلے دیے اللہ نے، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے پہاڑ بنایا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وہ 30 سال کا گبرو جوان تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن کا رہائشی تھا، ملٹی نیشنل کمپنی کا کنٹری ڈائریکٹر تھا، ڈالرز کے اندر اس کی پے تھی، کروڑوں میں اس کی اینول انکم تھی، میٹنگ اس کی جاری تھی، یوں انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، اچانک یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں موبائل پڑا ہے، موبائل کی طرف ہاتھ بڑھا کے موبائل پہ ہاتھ رکھا ہے، کال کرنے کی مہلت نہیں ملی اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا یہ غم مجھے اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ 2 وعدے کیجئے، اس کے بعد انعامات ہیں اور پھر دعا بھی کرنی ہے۔ ایک تو انشاءاللہ وعدہ آپ نے کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہاں سے معاف کر کے اٹھنا ہے، انشاءاللہ دل کو صاف کر کے اٹھنا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، آخرت ہی سنورے گی، دوسروں کی نیکیاں ہی ہمارے حصے میں آئیں۔ اور دوسرا کام، آخرت کی تیاری کے لیے انشاءاللہ ہم نے نماز کا وعدہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اور وہ بھی 5 وقت کی نماز انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز، اور کوشش کرنی ہے کہ پوری زندگی وہ نماز جاری رہے انشاءاللہ، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق دے دے کہ ہمیں تو موت بھی سجدے کی حالت میں آ جائے۔ اہل ایمان کی تو ایک خواہش ہوتی ہے، اس سے بڑی موت کیا ہوگی؟ اور اللہ کے نبیوں کا ساتھ مل جائے، اور اگر نماز چھوڑ کے انسان چلا گیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن کہیں اور اللہ کہے کہ اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کر تو میرا امتی نہیں ہے، تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، آپ تشریف لاتے رہے، آپ کو جزائے خیر دے، انتظامیہ کو اللہ اجر دے۔ میری آج کی گفتگو مکمل ہے، ہمارا ایک ایونٹ باقی ہے، 12 احباب کو مقامی انتظامیہ نے بڑی محبت کے ساتھ گفٹ دینے کے لیے کتابوں کا انتظام کیا ہے، انشاءاللہ وہ کتاب